پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا۔ ہمارے ہاں اس توحید کا ایک تو وہ ہے شکل کہ جو میں اپنے دروس میں بیان کیا کرتا ہوں کہ عوامی سطح پر توحید کا تصور لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لیکن یہاں پر وہ سنویت رہے گی کہ عبد اور معبود کی سنویت ہے، معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس سے اوپر کی سطح پر لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ ایک جو ہائر لیول آف کانشسنس ہے اس پر آ کر انسان کو، اور یہ ہمارا درس قرآن میں ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حج کے حوالے سے اور ڈاکٹر رفیع الدین کے حوالے سے یہ بات میں نے کھل کر بیان کی ہے، اس کی مزید شرح میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا لیول ہے یہ لا موجود الا اللہ، یہ ہے در حقیقت کہ جو اس کی مختلف اب شکلیں ہیں، اور اس مختلف شکلوں میں سے یہ دو شکلیں جو ہیں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی اور شیخ ابن عربی رحمہ اللہ، ان دونوں کے حوالے سے بات کو سمجھیے۔ اور ہندوستان میں ابن عربی کے مصنع شنکر آچاریہ ہیں اور شیخ احمد سرہندی کے مصنع رامانج ہیں، ان کا فلسفہ جو ہے وہ بہت قریب ہے جو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ شیخ احمد سرہندی کا فلسفہ یہ ہے حقیقی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سراب ہے، دیکھنے میں نظر آتا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اور ان کی اصلیت کیا ہے کہ یہ اللہ کے اسماء و صفات کے اضلال ہیں، سائے ہیں۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ ادھر کھڑے ہیں، ادھر بھی آپ نظر آ رہے ہیں، حالانکہ آپ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ظلال ایک سایہ ہے کسی شے کا، پڑ رہا ہے، سایہ ہے، نظر آ رہا ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یا جیسے مثال آپ نے میرے دروس میں سنی ہوگی کہ آپ ایک لکڑی لیجئے اور ایک اس کے سرے کے اوپر کپڑا باندھ کر اس میں مٹی کا تیل ڈال دیجئے، پھر آگ لگا دیجئے، یہ شعلہ جوالا جو ہے جو آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کو ایک فلیم ہے، اس کو تیزی سے حرکت دیجئے، آپ کو دائرہ نظر آئے گا، آتشی دائرہ نظر آئے گا، ہے نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ بس یہ حقیقت ہے اس کائنات کی، وجود صرف ایک ہے۔ گویا کہ توحید وجودی تو یہاں بھی ہو گئی، اسی لیے معنی میں جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے شیخ ابن عربی اور شیخ احمد سرہندی کے نظریات کے اندر، لیکن یہاں اگر اس کا تجزیہ کریں گے تو یہاں ایک سنویت کی ضرورت پڑ گئی، اس لیے کہ سایہ کہاں پڑ رہا ہے۔ سائے کے لیے لازماً آپ کو اس شے سے علاوہ کوئی سپیس چاہیے، بلکہ یہاں تو تسلیس بھی آ جائے گی، سائے کے لیے کوئی سورس آف لائٹ چاہیے، پھر کسی شے کا اس کے سایہ شیڈ پڑے گا۔ اچھا وقوس فی المرایا، یہ جو بھی شکلیں ہیں اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایک باہر کی، اس ہستی سے باہر کا کوئی سلسلہ جو ہے وہ ماننا پڑے گا، اور ہستی سے باہر مانا اور ہستی محدود ہو گئی۔ جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پھیر پڑتے ہیں، لاکھوں پیج پڑتے ہیں، وہ تو مسئلے پر اور ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو پھر محدود ہو گئی۔ بنا بری شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، اس میں تو مشترک ہے، وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے اسماء و صفات کی تجلیات ہیں، تجلی میں کسی خارج کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود اپنی جگہ سے اس کی اپنی تجلی ہو رہی ہے، اسماء و صفات کی تجلیات ہیں۔ اور نمبر 3 یہ کہ ہر شے کا اور اللہ کا ماہیت وجود کے اعتبار سے وجود ایک ہے، لیکن جہاں کسی شے کا تعین ہو جاتا ہے وہ غیر ہے، وہ عین نہیں ہے اللہ کا، وہ غیر ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال فلسفہ ابن عربی کا یہ ہے۔ اس کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں آپ کو ذرا اچھی طریقے سے۔ جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، میز ہے، یہ ہے، ہوا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایٹمز ہیں، مالیکیولز ہیں، ایٹمز ہیں۔ ایٹمز کیا ہیں؟ الیکٹرک کرنٹس ہیں، وہی مجھ میں ہے، اس کی ایک خاص کانگلومریشن ہو گئی ہے، خاص ترتیب ہو گئی ہے، خاص اکٹھ ہو گیا تو وہ میں بن گیا۔
ہوں تو وہی کچھ، وہی ایٹمز ہیں. میرا وجود جو ہے جس سے بنا ہوا وہ ہے کیا؟ وہی ایٹمز، وہی الیکٹرک کرنٹس، کچھ بھی نہیں. وہی ایٹم ہوا کے اندر موجود ہے. اس میں آکسیجن ہے، اس میں جو بھی گیسز ہیں ان گیسز کے اندر وہ سب کیا بنے؟ وہی ایٹمز ہیں. وہی یہ میز کے اندر ہے، وہی ہر شے کے اندر ہے. تو ماہیت وجود تو ایک ہے. میری، میز کی، کرسی کی، پانی کی، آپ کی، ہوا کی ماہیت وجود تو ایک ہے. لیکن یہ کہ یہ جو ان کی ایک جو ترتیب بنی ہے، کانگلومریشن جس انداز میں ہوئی ہے، انہیں جس طرح جمع کر دیا گیا اس سے جدا ہو گئے. ورنہ یہ کہ ماہیت وجود ایک، جہاں تعین ہو گیا وہ غیر. ماہیت کے اعتبار سے کائنات اللہ کا عین ہے، یہ ہے ان کا کہنا، عین ذات. لیکن تعینات کے اعتبار سے اشیاء اللہ کا غیر ہے. یہ اصل میں پینتھیزم جس کو کہا جاتا ہے اس سے قریب ترین آ گیا ہے معاملہ، اور بہت ہی باریک سا فرق رہ جاتا ہے. اگرچہ وہ پینتھیزم نہیں بنا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ خود اس اللہ ہی نے یہ شکل اختیار کر لی ہے. یہاں تو گویا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے کہ برف پگھل کر پانی بن گیا، تو برف کہاں ہے؟ پانی ہے. پانی کو حرارت پہنچی ہے تو وہ بھاپ بن گئی. بھاپ جو ہے وہی برف. اب فرض کیجئے جیسے کہ ہمالیہ کے اوپر برف کے انبار بھی ہیں، اسی کی پگھلی ہوئی شکل پانی کی چلی آ رہی ہے، سوتوں میں سے ہو کر، دریاؤں میں سے ہو کر، اسی کے پھر سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں. تینوں موجود ہیں اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت میں تو ایک ہی ہے. وہ یہ اسی برف کی شکل ہے، یہ پانی بھی اسی برف کی شکل ہے. یہ بھی یہ پینتھیزم ہے جس میں کہ ہر شے ریئل قرار پاتی ہے. جبکہ اس میں یہ دونوں مشترک ہیں، شیخ احمد سرہندی اور شیخ ابن عربی، کہ یہ کائنات ریئل نہیں ہے، یہ تو صرف سراب ہے، امیجز ہیں جو بنے ہوئے ہیں، صرف تصویریں ہیں کہ جو اوپر کھینچی ہوئی ہیں. پانی کے اوپر ایک لہر اٹھی، اس لہر کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس لہر کی شکل میں ہم اسے لہر کہیں گے. یہ لہر ہے، اگرچہ ہے وہی پانی، وہی سمندر. بحریست متحد کہ بے اشکال مختلف، باران و قطرہ و گوہر، صدف و گوہر آمدہ. ایک ہی بحر ہے جس کے اندر کی مختلف شکلیں بن گئی ہے. یہ فلاں جو ہے اس کے اندر وہ لہر اٹھ رہی ہے، وہ بارش کا پانی بھی آ رہا ہے. پھر یہ کہ اسی میں کوئی قطرہ بن کر جو ہے اس نے وہ سی پی کے اندر موتی کی شکل اختیار کر لی ہے، تو ایک ہی شے. تو یہ جو تصور ہے شیخ ابن عربی کا کہ تجلی اسماء باری تعالی، اور شیخ احمد سرہندی کا کہ یہ اضلال اور سائے ہے اس اسماء و صفات کے، اتنا فرق ہے. اس کے علاوہ ان دونوں کے فلسفے میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ لا محالہ انسان کو وہاں جانا پڑتا ہے کہ دو وجودوں کا کوئی امکان نہیں. اگر دو وجود ہیں تو پھر ان میں سے کوئی بھی غیر محدود نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. دوسرا اسے لمٹ کر دے گا، چاہے ایک بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، دوسرا بہت چھوٹا بہت چھوٹا بہت چھوٹا بہت چھوٹا، لیکن دوسرے کا وجود اس کو لمٹ کر دے گا، اس کی حدود معین کر دے گا. اور یہ ہے وہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو محدود کر دینا در حقیقت یہی ہے وہ چیز کہ جو قابل قبول نہیں ہے. فطرت تقاضا کرتی ہے، عقل تقاضا کرتی ہے. اب اس میں جو ہم نے سمجھا ہے ذات باری کا لامحدود ہے، اس میں اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یہ بات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ مسئلہ اس صراحت کے ساتھ تو نہیں آیا، اور نہ اس کا یہ مزاج ہے کہ وہ ان فلسفیانہ موضوعات کو اپنا باقاعدہ ان مسائل کو اپنا موضوع بنائے. میں نے ایک بحث پڑھی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس آیت کو بھی وحدت الوجود کے وہ قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے بھی وحدت الوجود ثابت نہیں ہوتا، یہ کہیں بھی قرآن سے ثابت نہیں ہے. مجھے ان سے اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ آیہ مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے. اب یہ میں پہلی مرتبہ ان اجتماعات میں اس طریقے سے اپنی آراء جو ہے جس پر مجھے اذعان ہے وہ پھر میں اذعان کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، تاکہ بہرحال منتقل ہو جائے. جو بھی چاہے بعد میں کوئی شخص غور کرے اور مطالعہ کرے اور میری بات کو کہے کہ یہ خلل تھا، ان کا دماغ کو عارضی طور پہ خلل لاحق ہو گیا تھا، تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال میری سوچ کا آج کی تاریخ تک جو اس کا حاصل ہے وہ میں آپ کے سامنے بہت کلیئر ورڈز میں رکھ رہا ہوں کہ میں اسے نص قطعی سمجھتا ہوں
اس بات پر کہ یہ وحدت الوجود کے وجود ایک ہی ہے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس آیہ مبارکہ کو پڑھیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. چند چیزیں جو تفسیری اعتبار سے میں نے نوٹ کرائی ہیں، اور بدقسمتی سے مولانا اصلاحی صاحب جیسے شخص نے بھی ادھر توجہ نہیں کی، حالانکہ اصول ان کے ہاں بیان ہوا ہے. مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے درمیان قرآن میں کہیں حرف عطف نہیں آتا. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْغَفُورُ وَالرَّحِيمُ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. سمیع بصیر، سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، واو نہیں آئے گا، حرف عطف نہیں آتا. اور جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ 8 اسماء آئے ہیں تسلسل کے ساتھ بغیر عطف کے: الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. کہیں حرف عطف نہیں. عام عربی قاعدے کے خلاف ہے. لیکن کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات چاہے وہ ہمارے نزدیک متضاد بھی ہوں، اس کی ہستی میں بیک وقت موجود ہے. ہماری صفات کا تصور یہ ہے کہ جب غصہ آیا ہوا غصہ ہے، جب ہم راضی ہیں تو راضی ہے. یہ دونوں چیزیں بیک وقت تو نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی صفات متضاد بھی ہیں. القابض الباسط، قابض سکیڑنے والا، الباسط کھولنے والا. الرافع المذل المعز، وہ بالکل مختلف بیک وقت موجود ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے واقعتاً. ذات باری تعالیٰ میں اس کی صفات میں بھی تعدد اس معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ توحید اصل میں جو ہے وہ اس کو بھی گوارا کرنے کو تیار نہیں کہ ان اسماء و صفات میں بھی مغایرت. و حرف عطف کا لازمی جو نتیجہ نکلتا ہے نحو میں وہ یہ ہے کہ مغایرت ہے. اللہ کی ذات میں صفات کے درجے میں بھی مغایرت نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ اتنا بڑا فلسفہ ہے اور اتنی بڑی بات ہے اور اس سے اتنا بڑا نتیجہ نکالا گیا اور اتنی بڑی معرفت حاصل ہوئی، وہاں اس پر بحث کیوں نہیں کی کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن؟ یہاں واو کیوں آ رہا ہے؟ معلوم کوئی بالکل یونیک مسئلہ ہے، بالکل علیحدہ مسئلہ ہے، بالکل یہاں کوئی بات اور ہی ہے، لیکن بحث ہی نہیں، اس کو نوٹ ہی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے الظاہر الباطن تو پھر بھی بیک وقت ہو سکتے ہیں. میرا ظاہر میرا باطن وہ کوئی ایگزسٹ کریں گے. نماز کا ظاہر نماز کا باطن کوئی ایگزسٹ کریں گے، بیک وقت ہوں گے. الاول والآخر تو کوئی ایگزسٹ نہیں کر سکتے. فصل تو ہوگا، یا پھر محمل الفاظ ہیں الاول الاخر، پہلا آخری. یہ بیک وقت کیسے ہو؟ یہ ہے اصل میں وہ سبب جس کی وجہ سے یہاں حرف عطف آیا. ایکسیپشن ہے یہ کہ ان 4 اسماء اللہ تعالیٰ کے جو الاول الآخر الظاہر الباطن ان کو حرف عطف سے لایا گیا. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ چاروں الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ کسی مضاف الیہ کو چاہتے ہیں. کس کا؟ اول، اولہ. آپ نے رمضان کے بارے میں جو روایت آتی ہے اولہ مغفرۃ واوسطہ کیا ہے؟ اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. اور میں نے آج دیکھا تمام آیات اول کا لفظ جو ہے بغیر کسی مضاف الیہ کے یہی آیا ہے صرف، ورنہ انا اول العابدین، انا اول المسلمین، اول مرہ، ہر جگہ وہ مضاف کی حیثیت سے آئے گا. بانی نہیں اس کے بنتے کوئی اور. اول کس چیز کا؟ اول کسی شے کا نقطہ آغاز ہوں گے آپ، کوئی کسی سلسلے کی پہلی کڑی ہوگی. کس کی ہے یہ الاول کس کا ہے؟ الآخر کس شے کی؟ کسی شے کے. آخر ہو اس کا آخر، کسی شے، کوئی شے ہے، کوئی وجود ہے، کوئی حقیقت ہے جس کا کہ اول و آخر آئے گا. اسی طرح ظاہر اور باطن. اب اس کی مثال تو اسی سورہ حدید میں موجود ہے. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. وہ تو ایک فصیل ہے جو کہ ان لوگوں کے مابین حائل کر دی جائے گی. ظاہرُهُ اور باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. معلوم یہ ہوا کہ اب یہ معین کیجئے وہ مضاف الیہ کیا ہے ان کا.
یہ چاہ رہے ہیں، تقاضا کر رہا ہے، الفاظ تقاضا کر رہے ہیں مضاف الیہ ڈھونڈو. مضاف الیہ اس کا یہ سلسلہ کون و مکان، دس کریشن، یہ کائنات جس کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں، یہ قدیم اور یہ حادث. اللہ کی ذات حادث، اللہ کی ذات قدیم اور یہ کائنات حادث. اس کائنات کا اول بھی اللہ ہے، اس کا آخر بھی اللہ ہے، اس کا ظاہر بھی اللہ ہے، اس کا باطن بھی اللہ ہے. تو وہی وہ ہے اور ہے کیا؟ باقی جو کچھ ہے سراب ہے، دھوکہ ہے، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. اولہ اللہ، آخرہ اللہ، باطنہ اللہ، ظاہرہ اللہ. آخر کوئی بات تھی نا. غالباً یہ تو حضرت جنید کا قول ہے، لیس فی جبتی الا اللہ، میرے جبے میں اللہ کے سوا کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے ہی اللہ. میں تو ایک نقش ہوں، نقش برآب. ماہیت وجود کے اعتبار سے تو اللہ ہی اللہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ اس کی مثال وہ ہے جو بہترین دی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اب اس کو بھی تمثیل سے سمجھیے. انہوں نے باقی جو اور شکلیں ہیں کہ ایک کریشن کا ایک یہ تصور ہے کہ جیسے بڑھئی نے کرسی بنا دی، لکڑی پہلے چاہیے تھی، تو ایک کریٹر اور ایک مادہ تخلیق ہونا چاہیے. اللہ نے مٹی سے انسان بنا دیا، مٹی پہلے ہے نا، اس وقت بھی موجود تھی انسان کی تخلیق کے وقت. اسی لیے ہم نے ابداع اور خلق میں فرق کیا ہے. خلق ہے کسی شے سے اور شے بنا دینا، اور ابداع وہ ہے کہ جو بغیر کسی شے کے اللہ نے جو چیز پیدا کی. تو مختلف اسی طریقے سے برف کا پانی بن جانا. لیکن تیسری چیز جو ہے کہ جو در حقیقت ربط حادث بالقدیم کے لیے بہترین تمثیل ہے وہ یہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں ایک ذہنی تخلیق. آپ نے اگر مینار دیکھا ہے، مینار پاکستان، تو اپنے ذہن میں اس کا تصور کیجئے. آپ کے ذہن میں مینار کی تخلیق ہوئی ہے، یہ ایک ذہنی تخلیق ہے. آپ کے ذہن میں مینار ہے، لیکن آپ ہی اس کے اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، اندر بھی ہیں، بھیتر بھی ہیں، باہر بھی ہیں. اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، اور اس کا وجود آپ کی توجہ پر منحصر ہے. اگر کنسنٹریشن آپ کی قائم رہی وہ رہے گا، جیسے ہی کنسنٹریشن ختم ہوئی اس کا وجود ہی کوئی نہیں. اسی سے قریب ترین لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے القیوم. یہ اس کی توجہ اور عنایت ہے جس کائنات کو تھامے ہوئے ہے، کھڑا کیا ہوا ہے. الحی القیوم، خود الحی ہے، اس کا اپنا وجود ہے. واجب الوجود فلسفے میں کہیے، اس کی حیات مستعار نہیں ہے، اس کا وجود ذاتی ہے، کسی اور کی کا مانگا ہوا نہیں ہے، خانہ زاد ہے. لیکن باقی سب جس کو ہم ممکن کہیں گے، کانٹینجنٹ بینگ کہیں گے، جس کو حادث کہیں گے، وہ سب کیا اس کے لیے اللہ کا قیوم ہے، وہ تھامے ہوئے ہیں، اس نے اسے قائم رکھا ہوا، ورنہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے تمثیل اس آیت کے لیے بہترین کہ یہ کائنات جو ہے در حقیقت مثال کے طور پر بس صرف یہ کہ اب اس میں ہمارا خیال وہ بس ہے اور نہیں بھی ہے، لیکن اللہ کا خیال اتنا پکا ہے کہ وہ ہے. اس نے یہ ٹھوس کائنات کی شکل اختیار کی ہے. لیکن ریلیشن شپ جو ہے اللہ کا اس کائنات کے ساتھ وہی ہے کہ جو آپ کا اپنی کسی ذہنی تخلیق کے ساتھ، کسی تصوراتی تخلیق کے ساتھ ہے. اس کے سوا اس آیت کی کوئی اور تعبیر ممکن نہیں.